اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یقین جانیے روشنی ہی روشنی ہے۔ احوال ذکر کرتے ہیں چمکتی ہوئی رات کا، جہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انمول وقت سے خوش نصیبوں نے یوں حصہ پایا۔ آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، جشن ولادت، جشن ولادت، آقا اتار کی آمد۔ بذریعہ اوبی میں مدنی مذاکرے میں شرکت پنڈ دادن خان ضلع جہلم پاک ہمبلی کابینہ پنجاب پاکستان، پاک جزولی کابینہ ڈیرکی ضلع گھوٹکی باب الاسلام۔ اگر دوپہر میں محفل میلاد کر رہے ہوں اور زوال کا وقت ہو جائے تو محفل روک دینی چاہیے یا جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے کہ زوال یا غروب، اور یہ ہاں نمازیں ہیں پڑھی جائیں وقت پر، نماز کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اذان ہو رہی ہے پڑوس میں، اس کے احترام کے لیے بند کر دی آواز، رک گئے، سب جواب دے رہے ہیں مدینہ مدینہ، بہت اچھی بات ہے، سب کرنا چاہیے سر۔ لیکن یہ کہ زوال سے محفل میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر پل ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاپا کا نام آدھے میلاد ہے، میں نے مہندی لگائی ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، ارے واہ ماشاء اللہ۔ اگر میلاد ہو گھر میں اور عیسائی بہنوں کے وہ اس حساب سے نئے کپڑے پہنیں، مہندی لگائیں اس اہتمام کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ان کی ہمت بڑھا، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے۔ میں یہاں کراچی سے تشریف لے کے آیا ہوں، پہلی بار شرکت کی ہے میں نے، مجھے بہت اچھا لگا مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ داڑھی سجاؤں ایک مٹھی۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی، باپا کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ آج کی ملاقات کا مزہ ہی الگ ہے، رب النور کا تحفہ بھی لے کے جا رہا ہوں اور عیدی بھی لے کے جا رہا ہوں پاپا کے ہاتھ کی، اور انشاءاللہ نیت بھی کریے کہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں جانے کی، مدنی حلیہ کی بھی نیت ہے پوری ناقابل بیان ہے، الفاظ نہیں ہے اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ بالکل کچھ مومنٹس پہلے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ اپنے بس میں نہیں تھا ان کو روکنا یا ان کو لانا، بس ایک ولی کامل کی برکات ہیں کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندارت کی وجہ سے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دارالامارہ کوفہ میں حاضر ہوا۔
آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی، یا امیر المومنین، آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سرکار، محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر المومنین کی سادگی پر ہماری جان قربان۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لاتے۔ غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی انتہائی سادہ۔ ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتداء کرتے ہیں۔